میری ملاقات سر پروگرام میں جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے، میں تب کہتا ہوں جب خان صاحب کی طرف میرے پاس انسٹرکشنز ہوتے ہیں. یہ بہت خوش آئند ہے. بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے. اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا. اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. ہاں، میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کا اعتراف. کہا ملاقات بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے کی. جو بھی کرتا ہوں بانی کی اجازت اور ہدایت پر کرتا ہوں. بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا. انہوں نے کہا ملکی استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے. بات چیت آگے بڑھے گی تو ملک میں استحکام آئے گا. علیمہ خانم نے بھی اڈیالہ سے نکل کر تصدیق کی کہ بھائی نے آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر ملاقات کو خوش آئند کہا. بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے صحافی نے سوال کیا، سنا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس پر علی امین بولے اعتماد بحال ہوا ہے تبھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پشاور میں بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی امور کے تناظر میں ہوئی. بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی. بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں. بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. ملاقات تو ہوئی ہے وہاں پر. جس طرح میں نے ان کے 2-3 ٹکرز دیکھے ہیں اس بات کی تو میں تردید کروں گا. گوہر صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی. آرمی چیف سے ملاقات میں سیاست پر بات ہوئی. سیکیورٹی ذرائع سے چلنے والے کچھ ٹکرز کی تردید کروں گا. صاحبزادہ حامد رضا نے آف دا ریکارڈ میں ملاقات کا احوال بتا دیا. کہا پہلی ملاقات سیکیورٹی معاملات سے متعلق تھی، دوسری ملاقات میں موجود نہیں تھا. بیرسٹر گوہر ہی بتا سکتے ہیں کہ ملاقات میں کیا بات ہوئی. وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی بتایا کہ 1-1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آرمی چیف سے پی ٹی آئی والوں کی الگ ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی والوں نے وہی گلے شکوے کیے. مذاکرات اس لیول پر تو نہیں ہوتے. سنجانی جلسہ ملتوی کرانے اور 25 نومبر کی بات چیت کو بھی انہوں نے مذاکرات کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی. اسرائیل حماس پر شرائط نہ ماننے کا الزام لگا کر جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹنے لگا. اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے حماس معاہدے کے کچھ حصوں سے انکار کر رہی ہے. حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے الزامات کو مسترد کر دیا. اسپین جانے والی تارکین وطن کی ایک اور کشتی سمندر میں ڈوب گئی. 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد کی موت کا خدشہ. 65 تارکین وطن کشتی میں سوار تھے. مبینہ طور پر 45 اموات کی تصدیق ہو چکی. حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوانوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا. غیر ملکی ایجنٹوں نے سمندر کے بیچ دیگر ایجنٹوں سے رقم مانگی. رقم نہ ملنے پر ایجنٹوں نے کشتی 8 روز تک سمندر میں کھڑی کر دی. متعدد پاکستانی اور غیر ملکی تارکین وطن بھوک پیاس سے مر گئے. سرائے عالمگیر میں ننھی زہرا کا قاتل پڑوسی نکلا. پولیس نے محمد ندیم کو گرفتار کر لیا. ملزم نے 4 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. زہرا 5 جنوری کو گھر کے قریب واقع خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی اور اگلے روز محلے کے غیر آباد گھر سے اس کی بوری میں بند لاش ملی. پولیس نے ملحقہ گھروں سے 5 مشکوک افراد کو شامل تفتیش کیا. 3 مشکوک افراد کے پولیگرافک ٹیسٹ لینے کے بعد ان کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے. ندیم کا ڈی این اے مقتولہ بچی کے سیمپل سے میچ کر گیا. پی ٹی آئی نے مذاکرات کو کمیشن بنانے سے مشروط کر دیا. تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے. مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں. پہلا کمیشن بانی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت، 9 مئی واقعات کی تحقیقات اور سی سی ٹی وی کا جائزہ لے.
दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुशावरत के साथ 7 दिन में कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। पीटीआई कमेटी की बानी से पीर को मुलाकात कराई जाएगी। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, 2 बुनियादी मुतालबात, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा एक था कि जी तमाम मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील देती। राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। कमीशन बनाने के मुतालबात पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीज़ों को देखेंगे। इन मामलात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाज़ नहीं बनता। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुतालिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सदीक़ी कहते हैं 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में ही हो सकती है, जेल में नहीं। कमीशंस के हवाले से भी हुकूमत ने हमें बताना है इन्हीं 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कि वो कब तक ये बनाएंगे और तभी आगे ये नेगोशिएशंस प्रोसेस चलेगा। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात आज़ादाना माहौल में कराई जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा ने कहा कमीशन के मामले पर इत्तफाक नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। असद कैसर बोले वक्त की ज़रूरत है, होश के नाखून लिए जाएं, मसाइल टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। महमूद अचकज़ई ने कहा हमारी सफ आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान को बचाने के लिए है। ट्रांसजेंडर खिलाड़ी खवातीन की टीमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल पर अब सेनेट में वोटिंग होगी, जिसके बाद कानून बन जाएगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के दौरान बाइडेन हुकूमत की मुतनाज़ ट्रांसजेंडर पॉलिसी पर कहा था वो हुकूमत में आकर ट्रांसजेंडर के पागलपन को खत्म करेंगे। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग 8 रोज बाद भी बेकाबू। 25 अफराद हलाक और 12,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जल चुका। मजीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाके छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई। पैसिफिक पैलिसेड्स में 13 और एटन में 23% आग पर काबू पाया जा सका है। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। अमरीकी मुसलमान लॉस एंजलिस में मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। एक्ना रिलीफ के CEO अब्दुर्रऊफ खान कहते हैं मुतासरीन की ज़रूरियात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा मकसद मुतासरीन की ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना है।